بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ماہ رمضان المبارک کے آدھے روزے ہو چکے ہیں اور آدھا رمضان المبارک جو ہے وہ باقی رہ گیا، اور رمضان المبارک کے اندر آپ نے مختلف موضوعات پر VOT میڈیا سے آپ نے پروگرام دیکھے، مختلف معلوماتی پروگرام بھی تھے، اور بہت سارے پروگرام کے اندر ہم نے رمضان کے اندر پیش آنے والے بعض مسائل کے اوپر بھی بات کی۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک مسئلہ ہے جو عموماً ہمارے ہاں پیش آتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر، اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مفتی زین الحق نقشبندی صاحب۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور ان سے کرتے ہیں آج کچھ اہم سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں ایک مسئلہ بڑا درپیش ہوتا ہے اور ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو آپ برتن کو نہ رکھیں اس وقت تک جب تک آپ کی ضرورت نہ پوری ہو۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، یہ پیش کی جاتی ہے، تو یہ جو روایت ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ جو مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے عموماً لوگ ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو جو شرعی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے مجھے مدعو فرمایا اپنے پروگرام میں۔ تو بلال بھائی، اس کے حدیث کے جواب دینے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث کو دیکھ کر اس سے مسئلہ اخذ کرنا یا مسئلہ نکالنا یہ شرانگیزی ہے اور فتنہ پھیلانے کا باعث ہے۔ جب بھی قرآن و سنت سے کوئی بھی مسئلہ نکالا جائے تو اس کے متعلق جتنے بھی احادیث ہے تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کے بعد ہی ایک مسئلے کو نکالا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ جو کچھ نام نہاد اسکالر اس حدیث کو لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور اس سے یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اذان فجر تک اگر کوئی شخص کھاتا پیتا رہا، یعنی کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان ہو گئی تو وہ کھانا پینا ترک نہ کرے بلکہ اسے جاری رکھے۔ اس حدیث سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یعنی حدیث کا نام لے کر ہی لوگوں کو حدیث کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے اور مکمل حدیث نہیں بتائی جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے فرمایا ہے اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ بلال بھائی، اگر ہم دیگر احادیث کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ جس طرح بتایا گیا ہے ابو داؤد شریف کی روایت کو لے کر، مسئلہ دراصل اس طریقے سے نہیں ہے بلکہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے اور اس میں بتایا گیا مسئلہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس سے جو مسئلہ نکالا جاتا ہے، جو وضاحت کی جاتی ہے، جو تشریح کی جاتی ہے، وہ تشریح بالکل غلط ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث نمبر ہے 617۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی حدیث بخاری میں آ جائے تو اس کی سند پر کوئی بھی کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ بخاری کی تمام احادیث جو سند کے ساتھ ذکر کی گئی وہ سب کے سب صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کو اذان دیتے ہیں، یعنی رات کے ٹائم بلال اذان دیتے ہیں، اس لیے تم کھاتے پیتے رہو، یعنی جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو ان کی اذان سن کر کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں۔
یعنی کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان دیا کرتے تھے تو یہ جو طلوع کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے قبل وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں دی جاتی تھی۔ ایک اذان عام طور پر دی جاتی تھی لوگوں کو سحر کے لیے اٹھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں یا پھر مارکیٹ میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہے، تو ان کو پتہ چل جائے اس اذان کے ذریعے سے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے موجودہ زمانے میں جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو مساجد میں سائرن کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک سائرن وقت شروع ہونے سے پہلے وہ بجاتے ہیں اور ایک سائرن بجاتے وقت ختم ہونے کے بعد، لیکن دونوں سے انسان آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ شروع میں جو سائرن بجایا گیا تھا اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ابھی وقت شروع ہوا ہے، اور اس سائرن کی وجہ سے لوگ کھانا پینا ترک نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وقت شروع ہونے کے وقت اذان دیتے تھے، نہ کہ وقت ختم ہونے کے وقت۔ حالانکہ اس کی تشریح، اس کی وضاحت خود اس حدیث میں موجود ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے تو اس وقت تم کھاتے پیتے رہو۔ اب اس میں راوی کہتا ہے کہ اچھا آگے ہے کہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دے، یعنی جب وہ اذان دے دے تو پھر کھانا پینا ترک کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے، اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ بھائی صبح ہو گئی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد اذان دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد فرمانا ہے، جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں پر یہی مراد ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، کیونکہ وہاں پر صرف مطلق ندا کی بات ہے، اور ہمیں ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں دیکھنی پڑے گی۔ مطلق ہم ایک ہی حدیث کو لے کے معنی اس کا نکال لیں تو اس سے فساد برپا ہوگا، انتشار پھیلے گا، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ امت میں 1400 سال سے متفقہ مسئلہ ہے۔ آج لوگوں نے اس کو سستی شہرت کے لیے اس کو متنازع بنایا ہوا اس مسئلے کو، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلال بھائی، یہ جو میں نے ابھی حدیث پیش کی، یہ حدیث بخاری شریف میں تقریباً 4 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 2 دفعہ، جامعہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، پھر نسائی شریف میں 2 دفعہ ذکر ہوا ہے، موطا امام مالک میں ذکر ہوا ہے، پھر مسند الحمیدی میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے۔ تو تمام محدثین نے اس سے یہی مراد لیا ہے۔ اب جو موجودہ دور میں فتنہ برپا کرنے کے لیے لوگوں نے ایک خود ساختہ معنی لے لیا اور کہتے ہیں کہ دین میں آسانی کرو، مشکل نہ کرو، تو پھر تو ہم یہ بھی ان سے سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے، اگر دین میں اتنا ہی آسانی ہے تو بھائی پھر جون کے روزے دسمبر میں رکھ لیا کریں۔ جی بالکل، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جو شخص صبح صادق کے وقت اٹھتا ہے اس کو آپ کھانے کی اجازت دو نا، رات کا روزہ رکھ لیں، دن کا ختم کر دیں، آسانی جو پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں، دین میں آسانی اپنی طرف سے نہیں ہے، دین نے جتنی آسانی دی ہے اسی کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ خود ساختہ ہمیں آسانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین میں کوئی بات ایڈ کریں یا اپنی طرف سے دین سے کوئی بات باہر نکالیں۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے جو حدیث کی بات کی کہ آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر 2 احادیث جو ہے وہ ایک دوسرے کے متضاد آ جائیں، جیسے کہ یہاں پر ایک حدیث کے اندر بات ہوئی کہ جی وہ صرف اذان کی تک بات کی گئی اور اس کی آپ نے تفصیل بتائی، لیکن بعض ایسی روایات لوگ پیش کرتے ہیں کہ 2 احادیث جو ہے وہ متضاد آ جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی، بعض احادیث ایسی ہوتی ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، اس طرح یہ قرآن کی بھی آیتیں موجود ہے، بعض آیتیں منسوخ ہوتی ہے، تو ہمیں ناسخ دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ علم دین کو حاصل کرنا پڑے گا، اور
ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے آپ کو ان علوم میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ صحیح ترجمہ اور صحیح تشریح اور صحیح مسئلہ اخذ کر سکے. جب تک آپ کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہی لگے گا کہ دو حدیثوں کے درمیان تضاد ہے یا قرآن کی دو آیتوں کے درمیان تضاد ہے. تو جب تک آپ کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں حدیث صحیح ہوتی ہے اور دونوں کا حکم بھی باقی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اسے یوں سمجھتا ہے کہ جیسے دونوں حدیث میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض حدیث مختصر ہوتی ہے اور بعض حدیث میں اس کی تفسیر یعنی تفصیل موجود ہوتی ہے. اب آپ نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیش کی وہ حدیث اختصار کے ساتھ ہے، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی، نسائی اور مسند حمیدی میں جو روایت مذکور ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تفصیل موجود ہے. اب اگر کوئی اس تفصیل کو پڑھتا ہے تو پھر جو بھی اس کے ذہن میں اشکال تھا کہ ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اذان تک کھاتے پیتے رہو، جب وہ شخص پڑھے گا بخاری شریف کی روایت کو تو اس کو مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے ذہن میں جو بھی اشکالات تھے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے کہ حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں حدیث صحیح ہے. مفتی صاحب، ہمارے یہاں جو یہ معاشرے کے اندر ایک سلسلہ ہے کہ ہم احادیث پیش کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ متضاد قسم کی رائے آتی ہیں، پھر اس کے اوپر ہم ایک اپنا فیصلے کا اخذ کرتے ہیں. جس طرح ایک مثال کے طور پر کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جو ہے زور زبردستی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد شرعی طور پر احادیث کے اندر اور روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی شخص باقاعدہ قرآن پاک کے اندر سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. بات یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اختلاف کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ایک باقاعدہ ایک طبقہ ہے جو قرآن پاک کی آیات کو، ایسی آیتوں کو جن کے دو ترجمے بنتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. تو آیا کہ یہ جو اردو ترجمے کیے گئے ان کے اندر غلطی پائی جاتی ہے یا عربی جو قرآن پاک جو جس طرح اترا ہے اس کے اندر ہمیں سمجھنے میں فرق نظر آتا ہے؟ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ اردو تراجم جتنے بھی ہیں اس میں لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے، وہاں پر تشریح موجود نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کسی بات کی وضاحت موجود ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں. تو لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمے سے کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ آیا اس آیت کا حکم کس کے لیے ہے، آیا حکم باقی بھی ہے یا منسوخ ہے. اب آپ نے جو آیت پیش کی لا اکراہ فی الدین، لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اور دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اس آیت کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو وہ لیتے ہیں. اگر ہم اس آیت کا مطلب یہ لے لیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیوں کٹوایا؟ ہاتھ کیوں کاٹے چوری کرنے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں کیوں دی؟ حد جاری کی گئی، حد جاری کی اور زبردستی اسے نافذ کیا گیا. تو کیا مطلب ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے؟ آپ یہ بات بیرون ملک جانے کے بعد وہاں پر کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کے قانون کو نہیں مانتے، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کرو؟ امریکہ میں کوئی شخص چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پر یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے قانون کو نہیں مانتا، آپ مجھ پر زبردستی نہ کرو، لیکن وہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قانون کو ماننا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. وہاں پر ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ زبردستی کیوں ہو رہی ہے، بس صرف دین کے معاملے میں ان کو بولنا ضروری ہوتا ہے کہ زبردستی کیوں ہے، اور دین میں زبردستی نہیں ہے. بھائی، یہ جو آیت آپ نے پیش کی یہ آیت کفار کے لیے کہ کفار کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. کسی کو آپ گن پوائنٹ پر یا کسی بھی طریقے سے ان پر زبردستی کر کے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ مسلمان ہو جاؤ یا آپ کے اوپر مسلمانوں کے احکامات لاگو ہوں گے. ہم اس کی مثال کو یوں لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ ہوٹل کے اندر کام کر رہا ہے یا گھر کے اندر ہے، وہ کام نہیں کرتا اور وہ پڑھتا بھی نہیں ہے، تو اسکول والے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ جی آپ اسکول نہیں آئے، آپ کا یونیفارم نہیں ہے. یا آپ کسی ادارے کو دیکھ لیں، بالفرض ایک ٹریفک پولیس والا ہے، وہ اگر شلوار قمیض پہن کے اگر ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوگا تو اس کو کوئی بھی بندہ وہ نہیں سمجھے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ٹریفک والا ہے. اگر وہ وردی پہن کر پراپر کھڑا ہوگا تو لگے گا کہ یہ ٹریفک والا، اور پھر وہ جا کر دوسرے پہ بھی سختی کر سکتا ہے. تو کیا حقیقت اصل جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں بھی اور آپ سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ
وہ حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص داخل ہو گیا تو اس کو اللہ کے احکام پر ہر حالت میں عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ اس کے مزاج کے ہوں یا نہ ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بچہ امتحانی ہال میں بیٹھ کے امتحان دیتا ہے، اب وہ وہاں پر اس کے پاس جو پرچہ آتا ہے، سوال نامہ آتا ہے، تو وہ سوال دیکھ کر ٹیچر سے یہ نہیں کہتا کہ یہ سوال کیوں ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ وہاں اشکال نہیں کرتا بلکہ وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جواب دینے پر ہی اس کو پاس کیا جائے گا، چاہے بات اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو جواب لکھنا ہی پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہر صورت آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ، یہاں پر آپ کو پاس ہونا پڑے گا۔ اور جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کو ہر چیز ماننی پڑے گی، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے، زبردستی آپ سے منوایا جائے گا اگر آپ نے خلاف ورزی کی۔ جیسے آپ ایک ملک میں رہتے، اس ملک کے قانون کو اگر آپ نہیں مانتے تو زبردستی آپ سے منوایا جاتا، اگر پھر بھی آپ نہیں مانتے تو آپ کو وہ سزا دیتا ہے اگر آپ خلاف ورزی کرتے۔ تو بالکل اسی طرح اسلام کا قانون بھی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہر صورت آپ کو وہ ماننا ہی پڑے گا، ورنہ آپ پر زبردستی کر کے اس کو منوایا جائے گا، بصورت دیگر آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے جو ہے نا واضح انداز کے ساتھ آپ نے حدیث کی جو ہے وہ روایات کو بھی بتایا اور اس کو باقاعدہ پیش بھی کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو ساری جتنی بھی روایات ہیں وہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آئی ہوں گی، ہم ان کو آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھا رہے ہیں، یہ ساری روایات جتنی پیش کی گئی ہیں وہ ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، اور مزید آنے والے وقتوں میں اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا ویڈیو ٹی میڈیا۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔